السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ جب زمین کا زلزلہ آئے گا جو اس کو جھنجھوڑ دے گا اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ کو، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا۔ اس دن بیان کر دے گی اپنی خبروں کو، بے شک آپ کا رب جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہوا ہے۔ ہو جائیں گے اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں تاکہ دیکھ لیں اپنے اعمال کو۔ جس نے عمل کیا ہوگا ذرہ برابر اچھائی والا تو اس کو دیکھ لے گا، جس نے عمل کیا ہوگا ذرہ برابر بھی شر والا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ جس کا نام سورۃ زلزال ہے، اس کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا ہے۔ مجھے اس صورت مبارکہ کے حوالے سے زیادہ تفصیلات کا بیان کرنا نہیں ہے۔ اس کی تلاوت مبارکہ صرف تبرک کے حاصل کرنے کے لیے ہے، وگرنہ جو آخری آیت مبارکہ ہے مجھے اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا ہے کہ جس آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی کل قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ہوگی، اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نیکیوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، مختلف اعمال، مختلف باتیں، مختلف افعال جو نیکیوں والے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کئی جمعے پہلے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی اور اسی کے حوالے سے کچھ تذکرہ چل رہا ہے۔ جب حضرت جابر بن سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا احدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کے بارے میں حکم فرمائیے، آپ نے پہلا یہ ارشاد فرمایا تھا لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔
حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی آزاد کو، کسی غلام کو، اونٹ کو، بکری کو، انسان، جانور، میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں نکالی ہے کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ لا تسبن، کہ اے جابر کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی والا کام ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، چلو یہ چھوٹا ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیکی یہ سرمایہ ہے، اس کا فائدہ اور اس کے نفع آنکھیں بند ہوں گی جب مریں گے تو اس کے بعد اس نیکی کا پتہ چلے گا، وگرنہ اس دنیا کے اندر بھی نیکی اپنا آپ دکھاتی ہے، لیکن زیادہ اس کا آدمی مشاہدہ کرنا چاہے گا نیکی کا، کل قیامت کے دن اس کا مشاہدہ ہوگا کہ جب انسان نیکیوں کا محتاج ہوگا اور نیکیاں اس کے سامنے ہوگی، اور پھر وہ خیال کرے گا اگر میں اپنی زندگی کو اس طرح گزار لیتا تو یہ بھی اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیتا اور یہ بھی اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیتا۔ گزشتہ جمعوں کے اندر اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ گزشتہ جمعے جو تذکرہ ہوا تھا صرف یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں، الا ادلک علی عمل، میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جو درجے کے لحاظ سے افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، جو نفلی روزے اور نفلی نماز سے بہتر عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صل بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ تمہارے لیے نفلی روزے سے، یہ تمہارے لیے نفلی نماز سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ صلح والا عمل جو ہے وہ آدمی کردار ادا کرے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر برادری کے اندر اور ہر محلے کے اندر اور ہر مارکیٹ کے اندر اور ہر دوستوں اور آپس کے اندر تعلق والوں کی جماعت کے اندر کوئی ایسا چہرہ مورا بھی ہوتا ہے جس کا کردار جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے، جن کے اندر دوری ہے ان کو آپس کے اندر قریب کر دیتا ہے، جن کے اندر نفرتیں اور جھگڑے اور لڑائیاں ہیں ان کی نفرتوں کو محبت کے ساتھ اور جھگڑوں کو دوستی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا یہ بڑے درجے کی اور بڑے اجر کی بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ، جو لوگوں کی اصلاح کا اور آپس کے اندر صلح کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام کو ٹھیک کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں اس کے بارے میں جو آج تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا غم گسار بن جانا، غم خار بن جانا، لوگوں کے غم کے اندر اپنے آپ کو شریک کر لینا، لوگوں کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، لوگوں کی تکلیف کے دور کرنے کے بارے میں کوشش کرنا، لوگوں کی تکلیف والے اعمال اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، جو لوگوں کو خوش کرنے والے اعمال ہیں ان اعمال کا ادا کرنا اور ان اعمال کو اپنانا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر والا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا ثواب والا کام ہے۔ آدمی ٹائم نے آج اس دور کے اندر نفسا نفسی کے دور کے اندر ایک آدمی اپنے ذہن کے اندر بہت ساری پریشانیوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اس کی اس پریشانیوں کی وجہ سے کہیں اس کا دماغ نہ پھٹ جائے، کہیں اس کا سینہ نہ چاک ہو جائے، اس کے دل کے اندر دماغ کے اندر اتنی ساری پریشانیوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں
اور اتنے پریشان کن حالات ہوتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اپنے سے نیچے چلے جاؤ، آپ کو ان کا اندازہ لگے گا کہ لوگوں کی کیا پریشانی ہیں اور لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے کیا راحت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ نفسا نفسی ہے، کسی کی پریشانی کو بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، دوست ہے، قریبی ہے، مریض ہے، تنگ دست ہے اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے دو بول سننے کا اور اس کو تسلی دینے کا اور اس کو سہارا دینے کا۔ یار ایسے پریشان کن حال آدمی کو کندھا دے دو، تمہارے کندھے پر وہ سر رکھے اور اپنا غم اور اپنی تکلیف تمہارے سامنے بیان کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا میرا دماغ ہلکا ہو گیا اور میرا دل ہلکا ہو گیا، میری پریشانی ہلکی ہو گئی، میں نے اپنے دکھ کو اور درد کو اور اپنی تکلیف کو تیرے سامنے تذکرہ کیا اور تم نے ان کی تکلیفوں کو اور ان کی دردوں کو اور ان کی پریشانیوں کو سنا اور دو جملے تم نے تسلی والے اس کو کہہ دیے۔ اللہ کی قسم ان جملوں کے اندر جب آپ نے دو جملے اس کی تسلی والے کہہ دیے اور اس کو قلبی لحاظ سے سکون ملا اور اس نے کہا جی جزاک اللہ، اللہ آپ سے راضی ہو اور اس کا بدلہ اللہ آپ کو دے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ دیکھو اس دکھ والے اور درد والے آدمی کے دل سے نکلا ہوا تمہارے لیے دعا کا یہ جملہ کہ اللہ تمہیں جزا دے اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ بہن بھائیوں میں، اپنے والدین میں، اپنے دوستوں میں، اپنے قریبیوں میں، اپنے عزیزوں میں ٹائم دو اور ان کے پاس بیٹھو اور ان کی دکھ بڑی داستان کو سنو اور ان کی داستان جو ہے اس کے اوپر ان کو اچھی رائے دے دو اور ان کی بات سن کر ان کو اچھا مشورہ دے دو اور پھر ان کو کہہ دو یار جب بھی تمہارے دل کے اندر کوئی غبار ہو اور کوئی بات ہو تو میرے کان تیرے لیے حاضر ہیں، میرا کندھا تیرے لیے حاضر ہے، میرا وقت تیرے لیے حاضر ہے، میری جان تیرے لیے حاضر ہے، میں تیرے لیے حاضر ہوں، میرا فون بھی ہر وقت کھلا ہے اور میرا وقت بھی سارا تیرے لیے ہے، جب تیرا جی چاہے تم آ جاؤ، میں تمہارا دکھ اور تمہاری تکلیف اور تمہارا درد سنوں گا اور جو ممکن مجھ سے ہو سکا میں اس کو اور اس دکھ کو اور تکلیف اور درد کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم مفتی حضرات ہیں، لوگ پریشان حال ہمارے پاس آتے ہیں، جھگڑے بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں ترکے اور جائیداد کی تقسیم کے اور میاں بیوی کے اندر طلاق کے مسائل کے اور پھر کسی کام کے اندر حلال اور حرام ہونے کے۔ اب جب وہ آتے ہیں اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور ان کے مسئلے کو سن کر اور ان کو جو شرعی رائے ہے ان رائے کو دیا جاتا ہے اور جب ان کے سامنے رائے آتی ہے اور جس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا دل، ان کا مسئلہ حل ہوا اور ان کی رہنمائی ہو گئی اور ان کے سامنے ایک شرعی حل نکل آیا اور ان کے سامنے اللہ اور رسول کی بات آ گئی اور پھر کہا جب بھی آپ کو ضرورت ہو مسئلے کی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹائم ہے یا نہیں ہے، آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس ٹائم کو نکالو اور اپنے مسئلے کو پیش کرو اور وہ آدمی خوش ہوتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے جزاک اللہ۔ اتنی لذت ہے اس جملے کے اندر جب آدمی کسی کے لیے کہتا ہے جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سے لیے خیر اور بلائی کا کام کرے۔ مختلف شعبۂ زندگی جو ہے اس کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مریض کو قریب بٹھاتے ہیں، دو جملے تسلی والے اس کو کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو آپ کی تکلیف ہے آپ اس تکلیف کا تذکرہ کریں، حالانکہ اس سے فیس بھی لے لی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کی بات کو سنا اور غور سے سنا اور مریض کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ یہ ٹرکانے والا نہیں ہے، یہ صرف فیس لینے والا نہیں ہے۔ فیس ٹھیک ہے، آدمی کا کام ہے، اس کی ضرورت ہے اور اس نے فیس لینی ہے، لیکن یہ آدمی اس کی بات کو سنتا ہے ڈاکٹر
اور پھر اس کی بات سن کر اپنے علم کے لحاظ سے جو اس کے لیے بہتر دوائی ہوتی ہے، جو اس کے لیے اچھی دوائی ہوتی ہے، اور جو اس کے لیے سستی دوائی ہوتی ہے، اور اس کو تجویز کرتا ہے، اور بندہ جب ڈاکٹر کے پاس سے جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے بہت تسلی والے جملے بولے اور آپ نے میرے ساتھ بڑی تسلی والا معاملہ کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسروں کے غم کے اندر غم گسار، غم خار کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا غم کھانے والا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا، اور دوسرے کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھنے والا، چپکے کے ساتھ دیکھا مریض نے فیس دے دی اور اس کے حالات کو دیکھا اور جانا، اور پھر اس کے بعد گھنٹی ماری اور آدمی کو کہا اس آدمی کو فیس جو ہے واپس کر دو، اس آدمی کی فیس آدھی کر دو، آدھی اس کو واپس کر دو۔ او ہو، اتنا خوبصورت عمل ہے اور اتنا اچھا عمل ہے اور اتنا بہترین عمل ہے، وہ مریض بیچارہ مسکین، اس کا دل خوش ہو گیا اور اس نے خوشی کے اندر آ کر یہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، اس کے غم کو آپ نے ہلکا کیا، اس کی تکلیف کے اندر آپ شریک ہو گئے، اس کے دکھ اور درد کو آپ نے سنا۔ غم خار، لوگوں کا غم کھانے والا اور لوگوں کی تکلیف غم والی بات کو اس کو سننے والا اور سن کر اس کا حل نکالنے والا اور ان کی بات جو ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے دینے والا اور ان کے بارے میں ذہن کے اندر بٹھانے والا۔ میں تیرے ساتھ تیری اس تکلیف کے اندر، تیرے اس غم کے اندر میں تیرے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں۔ پریشان حال تھا، پتہ چل گیا کہ میرا بھائی پریشان ہے، میری بہن پریشان ہے، میرا عزیز پریشان ہے، میرا محلے دار پریشان ہے، میرا دوست پریشان ہے۔ کیوں؟ آج 26 تاریخ ہے، یکم کو بھی نہیں 2-4 کو جا کر تنخواہ ملے گی، خرچہ ختم ہو گیا، جمعے والا دن ہے، خرچہ ختم ہو گیا، اب گھر کے اندر کچن کے معاملات بڑے مشکل ہیں، کیسے چلیں گے؟ پتہ چل گیا، چپکے سے کوئی انتظام کر دیا، وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ جزاک اللہ، اور آپ نے اس کے غم کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا اور اس کی تکلیف کو آپ نے اٹھایا اور برداشت کیا اور آپ اس کے لیے سہارا بنے اور آپ اس کے غم خسار بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور بہت پیارا عمل ہے اور بہت ثواب والا عمل ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا درجہ دیں گے اور رتبہ دیں گے اور مقام دیں گے۔ حضرت جابر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یا جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی والا کام ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو توفیق دی ہے اس نیکی والے کام کو کر دو۔ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کل قیامت کا دن ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی ہے۔ کوئی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں کو آپ نے اس کے آنسوں کو صاف کر دیا۔ کوئی دکھی درد تھا، آپ نے اس کو تسلی دے کر اس کے دل کو خوش کر دیا۔ کوئی تنگ دست تھا، آپ نے اس کے بچوں کی فیس یا دوائی کا خرچہ ادا کر دیا۔ آپ نے اس کے لیے چپکے سے کچھ راشن کا انتظام کر دیا۔ آپ نے اس کی باتوں کو آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے کو بات سن سکے، آپ نے اس کو بٹھایا، میں تجھے تکلیف کے اندر، میں تجھے غم کے اندر، میں پریشانی کے اندر دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے کیا غم ہے؟ وہ آدمی پریشانی والا آپ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کے غبار کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 2 جملے تسلی والے کہتے ہیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے دعائیہ جملے بولتا ہے۔ یہ نیکی ہے اور یہ بڑی نیکی ہے اور اس کا درجہ ہے اور رتبہ ہے اور مقام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، آدمی کی دولت، اس دنیا کی کیا کیا دولتیں ہیں انسان کی، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں،
اور اسی طریقے کے ساتھ مارکیٹیں ہیں اور اس کا پاس سرمایہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی پارٹی ہے اور اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے دوست اور احباب ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جو اس نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیا تھا اور کسی غم والے کے لیے اس کی پریشانی کے دور کرنے کا آپ نے انتظام کیا تھا، کسی تکلیف والے کو اور دکھی درد کو آپ نے ہنسنے والا کر دیا تھا اور کسی پریشان حال کو آپ نے خوشی والا کر دیا تھا۔ جب انسان کا آخری سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کفن کے ساتھ جیبیں لگی ہوئی ہوں اور اس کا سرمایہ اور اس کی دولت اور اس کا مال اس کے ساتھ چلا جائے؟ نہیں جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی رشتہ داروں میں سے یہ کہے کہ میں اپنے اس عزیز کے ساتھ اس تنہائی والے گھر کے اندر رہوں گا اور میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے ابے کا کرتا پہننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرے ابے نے آخری وقت پہنا ہوا تھا، اب اس کو اتارا ہے تو کہتے پھاڑ دو اور اس سویٹر کو اتار دو اور اس کو پھینک دو، اس کو ہم نے نہیں پہننا ہے۔ یہ ابا جو ہے آخری وقت اس نے پہنا تھا اور اس کی موت اس کے ساتھ آئی ہے۔ گھٹیا لباس سمجھا جاتا ہے جس لباس کو آدمی نے خود پہننا تھا اور اس لباس کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ساری کی دولت اور سارے کے سارے عزیز و اقربا اور رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، دوست احباب موجود ہوتے ہیں، جو اس انتظار کے اندر ہوتے ہیں رات کو میرا دوست آئے گا تو مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، گپ شپیاں لگائیں گے، ہنسی کھیل کریں گے۔ وہ کہاں گے دوست، وہ کہاں گے رشتہ دار، وہ کہاں گیا سرمایہ، وہ کہاں کی دولت، وہ کہاں گیا مال؟ سارے کا سارا انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، جس طرح آیا تھا اسی طریقے کے ساتھ جاتا ہے۔ صرف 2 کپڑے یا 3 کپڑے زائد ہیں کفن کے، جو زائد ہیں وگرنہ آنے اور جانے کا سلسلہ ایک ہی طریقے کے ساتھ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنہائی کے گڑھے کے اندر اور قبر کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے، سارے رشتہ دار چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اس تنہائی کے اندر اور اس اندھیرے کے اندر اور اس کوٹھلی کے اندر اور اس قبر اور گڑھے کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت چہرہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ قبر والا کہتا ہے میرے بچوں میں، میرے عزیزوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوست و احباب میں یہ نہیں تھا، تو کون ہے؟ اور میرے جن کے ساتھ میرا تعلق تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کون ہے جو آج میرے پاس آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنہائی کے گھر کے اندر جو اس مرنے والے کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو یہ کہتا ہے آنا سرور المومن، میں مسلمان کی خوشی ہوں جو تو نے اپنی زندگی کے اندر اس کے لیے خوشی کا انتظام کیا تھا۔ آج اللہ کی ذات نے مجھے یہ شکل اور صورت اور مجھے اس طرح بنا دیا ہے، اس خوشی کو میں قیامت تک کے لیے جب تک جنت میں جانے کا تیرا فیصلہ نہ ہو جائے اور میں اس قبر کے اندر محشر کے اندر میں ہر جگہ پر تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور وہ یہ کہتا آنا سرور المومن، میں مومن کی خوشی ہوں۔ اور میرے بھائی دنیا کے کام کبھی آدمی اپنے لیے کرتا ہے، آدمی کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، آدمی اس کو خریدتا ہے، یہ میری ضرورت ہے، کبھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، کبھی کوئی کام کسی کی ضرورت کے لیے بھی کر لیا کرو۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ چیز لے لو، خرید لو۔ مجھے کہنے لگا جی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسا ہی نکل گیا میرے سے، میں نے کہا کہ سارے کام اپنی ضرورت کے لیے نہیں، کوئی کام کسی کی ضرورت کے لیے بھی کر دو، چلو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اس آدمی کا کام بھی ہو جائے گا۔ آپ کو کسی ریڑھی بان نے آواز دی حاجی صاحب فلاں صاحب آپ تشریف لائے، یہ دیکھو میرے پاس، آپ نے دیکھا کہ میری ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے، کہا چلو کلو دے دو یار، 2 کلو دے دو۔
وہ آدمی خوش ہو گیا کہ میری آواز پر یہ آدمی جو ہے اس نے سودا کو خرید لیا اور اس نے مجھ سے یہ معاملہ کر لیا ہے۔ اس کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ کل قیامت کے دن جب خوشی ایک خوبصورت شکل کے اندر ہوگی تو وہ یہ کہے گی انا سرور المومن، میں ایک مسلمان کی خوشی ہوں جس کو تو نے کل دنیا کے اندر ایک فلاں کو خوش کیا تھا، آج مجھے اللہ کی ذات نے یہ شکل دی ہے اور میں اس تنہائی اور قبر کے اندر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ سارے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، دولت مال انسان کی کام نہیں آئے گی، لیکن کسی کا دل جو خوش کیا ہے اور کسی کے غم کے اندر جو شریک ہوئے ہیں، کسی کے بوجھ کو جو اٹھایا ہے۔ آج کا نوجوان بیچارہ بہت اپنے دماغ کے اندر بوجھ لیے ہوئے ہے، اپنے ابا سے اپنے دل کا راز نہیں بتاتا ہے۔ اس سے پوچھو جوان کیا بات ہے، یار آؤ میرے ساتھ بات کرو، اس کی بات کو سنو اور اس کو تسلی دو اور اس کو اچھی رائے دو اور اس کا غم خوشار بن جاؤ اور اس کو کندھا دے دو اور کان دے دو اور اس کو پتہ چل جائے کہ میری کو بات سننے والا اور مجھے کوئی سہارا دینے والا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے بندے، اللہ کا بندہ جو خوش ہوتا ہے اس بندے کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، دنیا کے اندر سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں یار ذرہ برابر، تو قرآن نے کہا عربی میں بھی ذرے کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، قرآن نے کہا کل قیامت کے دن تمہیں نظر آ جائے گی اور تم اس کو دیکھ لو گے۔ اور آپ نے حضرت جابر سے یہ کہا یا جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، جابر نیکی کوئی بھی ہو اس کو گھٹیا اور حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، والدین، بہن بھائی، دوست، احباب جتنے مریض ہیں اللہ صحت نصیب فرمائے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما، مسجد میں آنا، جمعے کا ادا کرنا اے اللہ قبول فرما. جو ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرما دیجیے. جو کہا سنا ہے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے پریشان حال ہیں، بیماری کی وجہ سے ہو پریشانی، یا کام کاج کی وجہ سے ہو پریشانی، یا رشتہ داری اور قرابت داری کے جھگڑوں کی وجہ سے ہو پریشانی، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. سب کے لیے اللہ خوشیوں کا انتظام فرمائی. بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جھگڑے ہیں اللہ محبت بھائی چارہ پیدا فرما. اے اللہ کام کے اندر کہیں رکاوٹیں ہیں، رزق حلال وافر طیب بسہولت اے اللہ انتظام فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جو بھی اے اللہ پریشان حال ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اے کریم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. وطن عزیز پر اپنی مہربانی نازل فرمائی. اے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام کر دیجیے. اے اللہ اس کے پڑوس حالات معاملات درست فرما دیجیے. ہر گڑبڑ اور جنگ سے اللہ اس کو محفوظ فرما. اے اللہ اپنے ضروریات کے اندر اس کو خود کفیل بنا. جو بے روزگار ہیں رزق حلال کا انتظام فرما. بچے تعلیم سے فارغ ہوئے اے اللہ ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام فرما. شادیوں کے معاملات ہیں جوڑ کا انتظام فرما. شادیاں ہوئی ہیں اللہ ساری خوشیوں کا انتظام فرما. اے اللہ خوشی اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما دے. سردی ہیں اللہ رمضان بھی نصیب فرما دے. رجب شعبان مبارک بنانا، رمضان اے اللہ نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.